بسم اللہ الرحمن الرحیم وتحذف الياء من المعتل اللام من المذکر والمؤنث وتقلب الياء الأخيرة واوا كغنوي وقصبي وأموي وجاء أمي بخلاف غنوي وأموي شاذ وأجري تحوي في تحية مجرى غنوي۔ اس میں منصوب کے ایک اور قاعدے کو بیان کر رہے ہیں۔ اس عبارت کا تعلق بھی ماقبل عبارت کے ساتھ ہے۔ ماقبل کے اندر بھی ان صورتوں کا بیان تھا جن میں ماقبل آخر میں حذف ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی اب ایسا ہی قاعدہ بیان کرنے لگی ہیں جہاں ماقبل آخر میں حذف واقع ہوگا، لیکن یہاں پہلی صورتوں سے مختلف صورت ہے، اور یہ فرق دو طرح کا ہے۔ پہلے ان صورتوں کا بیان تھا جن میں صرف حذف کا ذکر تھا، یہاں اب ان صورتوں کا بیان آ رہا ہے جن میں حذف بھی ہوگا اور قلب بھی ہوگا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ماقبل میں ان صورتوں کا بیان تھا جن کا آخری کلمہ حرف صحیح ہے، اور اب ان صورتوں کا بیان ہے جن میں آخری کلمہ وہ معطل ہے۔ قانون یہ بیان کیا کہ ہر معطل لام جب فاعل یا فاعلۃ یا فعیل اور فعیلۃ وزن پر ہو اور اس کا اسم منصوب بنائیں تو یا کو فعیل کی جو یا ہے یعنی ماقبل آخر کی جو یا ہے اس کو حذف کیا جائے گا، اور کلمے کی جو یا ہے یعنی معطل لام کی جو یا ہے اس یا کو واو سے بدل دیا جائے گا۔ مثالیں دی جیسے غنوی، غنیت کے اندر جو کہ فعیلۃ وزن ہے، اور غنی کے اندر بھی جو کہ فعیل وزن ہے، اس کا اسم منصوب بناتے وقت آخری ماقبل آخر کی یا کو حذف کیا، آخری یا کو واو سے بدل دیا تو غنوی ہو گیا۔ قصوی قصیت کا اسم منصوب ہے، اموی امیت کا اسم منصوب ہے۔ وجاء امی کہتے ہیں اموی کے اندر امیتن کی کبھی تو اسم منصوب اموی لائی گئی ہے، اور کبھی اس کا اسم منصوب بغیر حذف اور قلب کے امی لایا گیا ہے، بخلاف غنوی، لیکن غنوی یہ قاعدے کے موافق اس میں حذف بھی ہوا ہے اور اس کے اندر قلب بھی واقع ہوا ہے۔ وَأَمَوِيٌّ شاذٌ، امیتن کا اسم منصوب اموی لانا یہ تو قانون کے موافق ہے، لیکن امیتن کو اصل کی طرف رد کر کے یعنی مکبر کی طرف رد کر کے پھر اس میں منصوب بنانا اور اموی لانا شاذ، یہ شاذ ہے۔ وَأُجْرِيَ تَحْوِيٌّ فِي تَحِيَّةَ مَجْرَى غَنَوِيٍّ، اب یہاں ایک بطور فائدہ کے ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ تحیہ یہ تفعیلہ اس کا وزن ہے، اس کا وزن فعیلتن نہیں ہے، لیکن حرکات و سکنات کے اعتبار سے یہ غنیتن جیسا ہے۔ تو جب یہ غنیتن جیسا ہے تو اپنی شکل و صورت کا اعتبار کر کے اس کا اسم منصوب بھی غنیتن جیسا لایا گیا، جیسے اس کا اسم منصوب غنوی ہے تو یہاں پر تحیتن کا اسم منصوب بھی تحوی لایا گیا۔ یہ مطلب ہے عبارت کا کہ تحوی تحیتن کے اندر اس کو جاری کیا گیا غنوی کی جگہ پر اور ویسا اسم منصوب لایا گیا۔ وَأَمَّا نَحْوُ عَدُوٌ فَعَدُوِّيٌّ اتفاقاً، اگلا قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کلمہ فعول وزن پر ہو تو بالاتفاق اس کا اسم منصوب بناتے وقت نہ حذف ہوگا نہ قلب ہوگا، بغیر حذف اور قلب کے اس کا اسم منصوب بنایا جائے گا۔ یہ مطلب ہے کہ عدو فعدوی اتفاقا۔ لیکن اگر وزن فعولت ہو تو اس کے اندر امام مبرد اور امام سیبوی کا اختلاف ہے۔ امام مبرد تو کہتے ہیں مثلہ، یعنی عدوون کی طرح ہی بغیر حذف اور قلب کے اس کا اسم منصوب لایا جائے گا۔ وقال سیبوی عدوی، لیکن امام سیبوی کے نزدیک صحیح کی طرح اس کا اسم منصوب لایا جائے گا۔ لہذا جیسے صحیح کے اندر حذف واقعہ ہوتا ہے یہاں پر بھی حذف واقعہ ہوگا، واو مدہ کو اور تا کو، عدوتن یعنی فعولتن کی واو مدہ کو اور تا کو حذف کر کے اس کے بعد اس کا اسم منصوب لایا جائے گا، لہذا عدوتن کا اسم منصوب پھر عدوی یہ بن جائے گا۔ وتحذف الياء الثانية من نحو سیدی ومیتی ومہیمی من حیم وطائی شاذ، اگلا قانون بیان کیا۔ قانون یہ ہے کہ ہر ایسا کلمہ کہ جس میں ماقبل آخر میں یائے مشدد ہو اور پھر اس میں منصوب کی یائے مشدد لائی جائے تو پھر ماقبل آخر کی جو یائے مشدد ہے اس کی جو دوسری یا ہے اس کو حذف کیا جائے گا۔ یوں کہہ دیں یا یوں کہہ لیں کہ ہر کلمہ
جس کے ماقبل آخر میں یا مشدد ہو تو اس میں منصوب بناتے وقت ماقبل آخر کو حذف کیا جاتا ہے. ماقبل آخر کیا ہے؟ دوسری یا ہے جو یا متحرک ہے، تو یا متحرک کو حذف کیا جاتا ہے. جیسے سید کے اندر دو یائیں ہیں، کیونکہ مشدد وہ دو کلمے ہوتے ہیں، پہلا ساکن ہوتا ہے دوسرا متحرک ہوتا ہے. تو سید کے اندر دو یائیں تھی، تو دوسری یا کو حذف کر کے یا ساکن کو باقی رکھتے ہوئے اس میں منصوب لایا جائے گا سیدیون. اسی طرح میت کے اندر میتیون، اسی طرح محیم کے اندر محیمیون. لیکن محیم کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ محیم اگر تو حیمہ باب سے ہے پھر تو اس کا اس میں منصوب محیمیون ہے، لیکن اگر یہ محیم جو ہے یہ حیمہ باب سے نہ ہو بلکہ یہ محوم کی تصغیر ہو، تو ایسی صورت میں بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس کا اس میں منصوب محیمیون لایا جائے گا. ویسے تو اس کا اس میں منصوب محیم ہوگا، لیکن محیم اس میں منصوب لانے کے بعد جو واو حذف ہو رہا ہے اس کے عوض کے اندر ایک یا کا اضافہ کر کے پھر اس کا اس پہ منصوب محیمیون لایا جائے گا. یہ مطلب ہے کہ اگر محیم محوم کی تصغیر ہے تو بعضوں نے کہا ہے محیمیون بالتعویض عوض کے ساتھ. عوض کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو واو حذف ہوا ہے اس واو کے بدلے کے اندر ایک یا کا اضافہ کیا جائے گا. وطائی شاذ، اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ طائیٌ یہ اس میں منصوب ہے طیٌ کا. سید کی طرح اس میں بھی دوسری یا کو حذف کر کے طیعٌ اس میں منصوب لانا چاہیے تھا، لیکن اس کا اس میں منصوب خلاف القیاس طائیٌ لایا گیا، تو کہتے ہیں کہ یہ شاذ ہے.